یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا، جب آپ گئے بابا صاحب کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے، تو بابا صاحب نے نا آپ کو ایک کمرہ دیا اور مصلی دیا، اپنا چارپائی دی حضرت۔ وہ رات کو نا جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جب وہ دیکھا نا، تو کیونکہ خانقاہ میں چارپائی پہ کوئی نہیں سوتا تھا، سارے زمین پہ سوتے تھے حضرت۔ بابا صاحب بھی زمین پہ ہی آرام فرماتے تھے حضرت۔ سید صاحب کو چارپائی دی گئی حضرت۔ جب نصیر الدین چراغ دہلی نے دیکھا نا آ کے، تو دیکھ سے کیا ہے کہ سید صاحب نے، حضرت خواجہ صاحب نے نا چارپائی الٹی کر کے نا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت۔ انہوں نے کہا سید صاحب یہ کیا چارپائی دی تو آپ؟ فرمایا میرے مرشد زمین پہ ہیں، میں اوپر کیسے لیٹ سکتا تھا؟ بڑے خوشی ہوئے، کیسا پیر بھائی آیا ہے بھائی۔ وہ پھر رات کو نا بابا صاحب دیکھنے آئے، تو لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا بابا صاحب کے مصلی کے چکر کاٹ رہے تھے حضرت۔ بڑے حیران ہوئے، میں نے مصلی نفل پڑھنے کے لیے دیا، یہ چکر کاٹ رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھول کے پوچھا سید صاحب اسی مصلی نفل پڑھن نہیں دیتا ہے، تو ہی چکر کٹن رہے ہو؟ فرمایا بڑے بڑے نفل پڑھے ہیں، لیکن جو 2 نفلوں کا مزہ اس مصلی پہ آیا، میں ابھی تک اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں۔ اپنا پڑھا کچھ اور، کسی کا پڑھایا کچھ اور، اپنا پڑھا کچھ اور، کسی کا پڑھایا کچھ۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو کوئی پڑھا دے حضرت، جس کو کوئی پڑھائے، اور ہیں پڑھانے والے پڑھنے والے کوئی نہیں۔ پھر وہی گل مجھ نہیں ملن ڈئی تے دودھ کٹا گئی، وہ اس کام لئی نے، وہ یہ اس کام کے لیے، وہ ان سے اللہ کا نام سیکھ، ان سے اللہ کا نام لے۔ تو کیا ان کو سمجھ رکھا ہے تو نے حضرت؟ حضرت سلطان کہتے ہیں حضرت، فرماتے ہیں نا رب برش معلّہ اتے نا رب خانے کعبے ہوں، نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہوں، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈ بے حسابے ہوں۔ عرض کی تھی حضرت سلطان پھر ملا کیسے؟ فرماتے ہیں جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہوں، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، گیہ کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ دل دا آنکھیں کوئی ہوں، جتھے کلمہ دل دا پردے جیب نو ملے نہ ٹائی ہوں، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہوں، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ ہیں جی، یا علی ہیں مرشد ہیں جی، مرشد جی بے مرشد جی ہیں جی سن ہیں جی۔ میں اللہ مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کی تربیت کے لیے بول رہا ہوں، مجہ ملان والے نے خدا کے بندو تم کیا کام کر رہے ہو؟ مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے پتہ ہے حضرت جی 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں اس وقت، لیکن میں آپ کی تربیت کے لیے بولنا۔ تم نے ان لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے یار؟ کوئی رب کا نام پوچھا کہ ان سے بابا جی کوئی درود دسو پڑھن لئی، بابا جی اینے سونے سونے رب دے نام نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بابا جی کو ایک اپنی زبان چ مینوں آکھ دیو میں بھی وہ بھی پڑھا کرا، مجھاں نہیں ملن ڈیاں تے دودھ کٹا گئیاں نے، خدا کا نام لو یار۔ پھر وہ جب کو چلا گیا نا کوئی، تو پھر کسی نے پھر بڑے دکھ سے کہا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، ٹر گیا نا کوئی حضرت، تو پھر کسی نے دکھ سے کہا ادو مجھاں لے جاندے رہے انہوں دے کول حضرت، ادو جناب وہ پیڑا دم کر دے جاندے رہے، پھر جب وہ چلے گئے نا پھر وہ دکھ سے کہتا ہے حضرت وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے حضرت۔ اور وہ جو تھا نا وہ بھی آوازیں دیتا رہا، بکری بات ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی حضرت، وہ بھی اپنی زندگی میں کہتا رہا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم،
समझ ही नहीं आई किसी को हजरत जी, किसी को समझ ही नहीं आई हजरत। वो होका देता रहा हजरत जी, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है। जब ये लोग होते हैं हम कदर नहीं करते जी, मुछा इंजने जी, टुरदे इंजने जी, बंदे ओ खुदा दे बंदिया तेनू अपने नहीं ऐब दिसदे कोई भी है, इन्हां पाकां च पे ऐब लभी फिरना है। मेरे हजरत की बारगाह में कुछ बंदा आया आके कहता हजरत वो जोड़े किताबां जो पढ़े सानू नहीं लभदे। आपने फरमाया चलिया जोड़े लभदे नहीं इन्हां दी कदर कर लैन करीब ऐ भी नहीं लभने हैं। कहतुर रिजाल का दौर आ रहा है, नहीं मिलेंगे लोग आपको। ये जो मिल गनीमत जानो पुत्र, मज मेली पएगी, दुध वधाई देगी जे मालक दी मर्जी होएगी। कोई रब दा नां लै ना कलूमिया, इन्हां कोई रब दा नां सिख, इन्हां दी ड्यूटी है रब दा नां सिख। तो वो अगला दिन आया जी, फिर अल्लाह अल्लाह ही जी। सूफियों को और क्या काम हजरत जी, सूफियों को और क्या, न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। तो फिर काम किए तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से है। उन्होंने और की लगे। हजरत राबिया बसरी आप तशरीफ फरमा थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी हजरत। वो किसी ने दौरान गुफ्तगू ना शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता शैतान कौन है। उन्होंने कहा राबिया आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया अभी तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इनको क्या, न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। इनको क्या लगे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, रात का वक्त था, वो कफियत थी हजरत। आपने ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिया, हाय पानी, हाय पानी। बड़ी डाढ़ी आग है हजरत, इश्क दी आग है हजरत। इश्क ते आतिश दूही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्ते घेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा, ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर खुद सवाल करते हैं, आतिश नू ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। फिर जवाब भी खुद सवाल करके खुद देते हैं, गुलाम फरीदा उत्थे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा है। ये मैं अक्सर क्या करता हूँ, बंदा मकतब इश्क में दाखिला लेने जाए ना तो एक फॉर्म पकड़ाते हैं हजरत जी, जिवें इत्थे जाइदा इत्थे भी पढ़ाते हैं। तो फॉर्म में जो शरायत लिखी होती है ना, उसमें पहली शर्त ये लिखी होती है कि जिथे मैं रहांगा मैं फिर किसी दूजे नू रहन नहीं देना। ये मियाँ दावा है जी उसका, ये उसका दावा है। लेने जाओ ना दाखिला तो वो जो पकड़ाते हैं तो भाई ये साड़ी शीट है, खान नहीं देना, सौन नहीं देना, हसन नहीं देना, फिर रोन नहीं देना है, दसन भी नहीं देना है कि मेरे तो कई लंघन डई है। वो जो लिखी है ना शरायत हजरत, वो पहली उसमें शर्त ये लिखी है। वो कहता है जिथे मैं रवांगा मैं किसी और नू रहन देना। मैं मियाँ इश्क हूँ भाई, मेरा नाम मियाँ इश्क है। हाँ असी जिथे रहने हैं असी किसी नू नहीं रहन देंगे। वो सिद्दीक़ अकबर थे ना, बदर बेटा उधर है बाप इधर है। बाद में अल्लाह ने बेटे को भी कबूल इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। बाप बेटा बैठे थे, बात हो गई। वो बेटा कहता है, अर्ज़ करता है, बाबा बदर में आप मेरे तीर की ज़द में थे, छोड़ा भी मैंने तीर, लेकिन ये है कि कुफर पे बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, हाथ कम गया, निशाना नहीं लगा, चूक गया निशाना। आपने फरमाया तो अपने कुफर में कच्चा था, लेकिन अबू बकर मोहम्मद की गुलामी में पक्का था। अगर तू मेरी तलवार की जद में आता मैंने तेरी गर्दन उतार देनी थी। इश्क है ना, इश्क है ना। ये कुछ ये नहीं कहता जी मैं रवांगा बस, मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। मैं इश्क हाँ, जिथे मैं रहना हुआ मैं कल्ला ही रहना हुआ, मैं नहीं छोड़ता किसी को। हजरत अली पाक विलादत हुई, वो मारूफ हो गया कि बच्चा नबीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पता लगा, आ मुबारक देने गए। चची जान आगे से, बच्चा खुशी है लेकिन एक दुख है, क्या नबीना है। फरमाया दो मेरी गोद में। जैसे आपने गोद में लिया हजरत अली पाक ने आंखें खोल दी। बाद में कभी नबी पाक ने पूछा, अली आंखें नहीं खोल रहे थे, अली आंखें नहीं खोल। अर्ज़ की महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि चाहता था
जदों अखां खोलना सब तो पहले अपना महबूब देखा है। ये अली पाक की आंखें हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले देखा है तो रब का महबूब देखा है। ये अली पाक की मुबारक आंखें हैं। लेकिन फिर सुनो हजरत आगे अली पाक क्या फरमाते हैं, फरमाते फिर जिस दिन से अपनी इन आँखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते हैं फिर आँखों का भी इतना हया किया कि कभी फिर उन आँखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। इश्क है ना, ये कुछ नहीं छोड़ता। तो हजरत राबिया के लिए लिखा है कि रात का वक्त था और ऊंची ऊंची हाय प्यास, हाय प्यास। पुराने घर जी जिवें अज भी इत्थे पिंडां विच ने, असीं ते शहरां वाले ने कंधां चुक लईआं ने बड़ियां बड़ियां उच्ची हजरत, ना सज्जे पता ना खब्बे पता, सिरे बाहर निकलू तो पता लगता सज्जे खब्बे की होया है। पुराने घर की छोटी छोटी दीवारें, वो हजरत राबिया की आवाज़ सुन के एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, सारा मोहल्ला ही उठ गया। और उन्होंने समझा कि शायद हजरत राबिया को प्यास लगी हुई है, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही को सुन के पानी ले आ दे। सारे मोहल्ले ने मशकें उठाई और कुएं पे पानी लेने चले गए। जब पानी वापस लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने रोका, पूछा भाई किधर जा रहे हो? कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, शायद कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया चलियो, ये वो प्यास नहीं जड़ी ताड़े पानी न बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, देख के ही बुझेगी। ये उसकी दीद की प्यास है, दीद से ही बुझेगी। इसीलिए तो आज़म चिश्ती साहब ने कमाल लिखा था, कहते हैं अन डिठे जिती तांग दिलानू, लेकिन पुत्र किथे तांग हूँ, किथे हूँ तांग हूँ, ते तांग पैसे आंदी है। सच्ची गल करनी चाहिए, शायद उसको मेरा सच पसंद आ जाए और मैनू माफ। हूँ तो तांग चिट्टी चमड़ी दी है औरतां दी है, ओदी किथे तांग, जिन्होंने ओदी तांग सी या किताबां च ने ते या मज़ारां विच ने, किथे तांग है। हूँ किथे, हूँ तो यह दसो जे 1 लाख है तो 2 किवें होएगा, 2 मज्जां ने तो 4 किवें होणगियां, 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। हूँ तो यह तांग है। अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी धोजक, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फिर भी याद आती है, फिर भी रात को उसकी याद सताती है, फिर भी रात को उसकी याद सोने नहीं देती है। मियाँ साहब ने कहा ना, रात पवे ते बेदर्दानू, हाँ जी, हम बेदर्द, हम रात का इंतजार सिर्फ 2 कामों के लिए करते हैं, या सोने के लिए तो या गुनाह करने के लिए। हमने रात से और कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह रात तो मिलाने वाली है। तो क्या कहते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू, ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी, पई सुतियां आन जगावे। हैं जी, दर्द वाले लोग, दर्द वाले लोग हैं जी, हैं जी। तांग अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। मेरे इधर साहब ने ना एक पलंग पे ना कम से कम 80 साल बैठ के गुजार दी है। सूखा काम तो नहीं है। हजरत दे इत्थे ना पिछे बह बह के ते अड्डे अड्डे निशान पै गए सन। सुबह बहना फजर वेले और रात 10 बजे तक बैठे रहना। कोई आए उदा पता पूछण ते उदा पता दसीए। 80 साल इंतजार किया, कोई पता पूछण लेकिन सारे मज्जां ही मिलाना है। 80 साल इंतजार किया, कोई आए उदा राह पूछण, उन्होंने दसी उदा राह।
تو میں نے نا ایک دن بس حضرت کی کرم نوازی ہوتی ہے ان پاکوں کی کہ بندہ بول لیتا ہے، کہاں بولنے کی جرت جی. میں نے ایک دن نا مغرب کے بعد عرض کی، میں حضرت عمر ہی لنگ گئی اس پلنگ تے بیٹھے ہیں تے کی کیتا جے پلنگ تے بیٹھ کے. بے وقوف میں بھی حضرت دی اکھاں سرخ تے ہمیں جی میں لالٹین ہوندی ہے حضرت تے تھرو ڈگن ٹک 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 ٹک. آگے سے غالب کا شعر پڑھا، مجھے فرماتے ہیں تو پوچھنا ہے کہ کی کیتا ہے اس پلنگ تے بیٹھ کے. فرمان لگے 80 سال ہویا انہوں ڈگیا بیٹھ کے. اور پھر شعر پڑھا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا. لیکن ہون جی کتھے وصال یار تے کتھے انتظار ہے. ہون تے ہے دسو 2 مجھانے تے 4 کیویں ہون گی جی، 1 کلا ہے تے 2 کلے کیویں ہون گے. مجھے بڑے لوگ آتے ہیں جی مرید ہونا ہے. میں بھائی میرے ہاتھ وال ویکھ، میں ماڑا بندہ ہاں، مینوں نہیں ہے کچھ آندا حضرت، میں ماڑا بندہ، میں سانو نویں رائے پائیں گا حضرت، تیرا منٹ بعد فون آنا ہے ہو گیا جی تے اے ہو گئے، میں کہڑے یارے لگا رہاں گا. ساڈے کو نہیں بھائی یہ کام شام ہوندے کوئی بھی ہے. ہاں بہت اوکھا کام ہے حضرت. بلکہ ایک بزرگ ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے نا وہ تب ٹیلی فون نہیں، خط شط لکھے جاتے تھے. وہ انہوں نے مثلاً بزرگ سیالکوٹ تھے، اس نے کو کراچی سے خط لکھا، حضرت میں مرید ہون لئی آنا ہے جی اجازت ہوئے. آپ نے بھی خط لکھا، فرمایا پہلے اپنے خواہشاں دی لسٹ لکھ کے بھیجنا جڑیاں تو میرے کو پوریاں کرانیاں نے، جے کرن جوگا ہواں گا تے کر لنگا نے کتے ہور ٹوراں گا تینوں. ہاں جی جان گے جی. انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری. تانگ لے تانگ کتے. یہ حضرت جنید بغدادی جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں بہت بڑا نام ہے. وہ جب لکھا نا سید پاک سے کشتی ہارے، تو پھر ظاہر ہے جی ایک طریق ہے، اس سے صوفیاء کو گزارا جاتا ہے حضرت. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں سے گزارا جاتا ہے حضرت. وہ اس سے صوفی ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے حضرت. حضرت کو بھی گزارا گیا. وہ لکھا آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدہ کیا قرب الہی پانے کے لیے حضرت. تو 14 سال بعد جب حضرت بغداد شریف واپس آ رہے تھے حکم الہی سے، چل جنید لوگوں کو ہمارا راستہ دکھا، حضرت واپس آ رہے تھے تو وہ لوگ جا رہے تھے، کوئی گھوڑے پہ تھا کوئی اونٹ پہ تھا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا. اور حضرت جنید کے جاننے سے پہلے نا یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں حضرت. وہ سارا جو بغداد پھول لے کے نا وہ باہر آ گئے حضرت کا استقبال کرنے. حضرت نے دیکھا ہو تیری خیر، وہی اتنے بندے اور اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے. آپ نے کہا جنید وہ نفس جس کو 14 سال مجاہدہ کر کے کمزور کیا ہے تو پھر موٹا ہو جائے گا حضرت. اللہ اتنی بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑے سے پھولوں سے نفس موٹا ہو جائے. تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت. کیسے لوگوں سے جان چھڑواؤں. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت مسافر تھے، رخصت تھی، ابھی وقت بھی تھا. آپ نے اس رخصت پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے نا جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اب آپ لوگ بھی بڑے بادشاہ بندے ہیں جی، آسمان پہ بھی ایسے چڑھاتے ہیں اور گراتے بھی ایسے ہی ہیں حضرت. عقیدت تو ایسی ہوتی ہے نا حضرت. لوگوں نے کہا ہے وہی حضرت جنید کیا کر کے ہیں 14 سال روزے کوئی نہیں رکھیا. وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی حضرت. حضرت جنید بھی زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ سر پہ کو کنکر نہ لگ جائے. پتھر برستے رہے، حضرت جنید چپ کر کے کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو کہتے رہے ہون ٹھیک رہے ہیں، ہون ٹھیک رہے ہیں. کون جی جو اب اس پہ اس طرح پاؤں رکھے حضرت. فرمایا ہون ٹھیک رہے ہیں. وہ لکھا جی ایک چھوٹا بچہ تھا،
उसको पत्थर कोई नहीं मिला मारने के लिए। गुस्सा तो उसने भी निकालना था ना, उसने कैसे निकाला? वो आगे बढ़ा और उसने हजरत जुनैद पे थूका। आप लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। वो आंखों से आंसू बह निकले हजरत जी। बस फिर आंसुओं का बहना था, हिजाब उठे हजरत, और आवाज आती है जुनैद ना रो। अरे इनको क्या पता तेरे आंसू हमारी बारगाह में क्या कीमत रखते हैं। अगर मैं इनको तेरे मुकाम से आगाह कर दूं तो बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हजरत जुनैद थे। हजरत जुनैद भी अर्ज करते हैं, रब्बे करीम अगर मैं भी कभी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो तुझे भी लोग सजदा करना छोड़ दें। फिर आगे से आवाज आती है जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डाला करूंगा। जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। लेकिन भाई जी हुण केड़ा इस लैवल ते आए, केड़ा वट्टे खाए ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, मैं जिथे जावां लोग फुल ना सुट्टण मैं कोई जांदा ही नहीं, पर जी मेरा इस्तकबाल नहीं कीता। मैं जाके चोरी चोरी पिया फ्लैक्स वेखना भला मेरा नाम उत्ते लिखे है कि थले लिखे है, मेरे नाम दे नाल दुर्वेश खतीब लिखे है कि नहीं लिखे है, कौन हजरत जी। लेकिन कदी करके वेखी ਉਹਦੇ ਲਈ, कदी ਉਹਦੇ ਲਈ नीवा हो के वेख, फिर वेख तेन उच्चा किन्ना करता है। तू सब तू सोना नू जिहड़े हाल च लगना है ना वो भी नीवा, क्योंकि तेरे मेरे च ऐसी गल ही नहीं है ऐसी उच्चा हुई है। देखो ना हजरत जी, जिदियां आंदरां च पखाना होए, जिदे मसाने च पेशाब होए, जिहड़ा बोले ते मूँह चू थुक डिगे, जिदे फिफड़ियां च बलगम होए, जिदियां रगां च खून होए, जिदे पित्ते च सुफरा होए, जिदी तिल्ली च सौदा होए ते बने वो मिट्टी दा होए, वो फिर आकड़ दा सोहना लगदा है। वो आकड़ दा सोहना लगदा है। तू शीशे अगे वो गोल अहमद दा सूट पा के भुल जाना है कि मैं की हाँ, उन्हें तो तेनू बनाया, उन्होंने पता तू की है। तू वो अलकरम दा सूट पा के ना शीशे सामने खलो के काटन दा माया शाया ला के तू इसे भुल जाना कि मैं की हाँ, उन्हें तो बनाया तेनू, उन्होंने पता है। वो कुरान में भी यही कह रहा है, बंदे क्या कर रहा है, फल देख अपने आप को। फल यंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिक खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत्तराइब। वो आप और मैं हजरत जी वो जो सुलेमान मिसबाई वो पा के ना तो जो वेस्टकोट पा के खलोंदा शीशे सामने, समझदा रहे मैं ही चुकिया सारा कुछ, चले अंदर च तेरे च पखाना है। सब तू जड़ा सोहना लगना है ना उदू ही सोहना लगना है जो तू नीवा होना है। तू नीवा हो फिर अगो दी मर्जी हो, तेन जिन्ना मर्जी उच्चा करे हजरत है। तू ओनू नीवा हो के दिखा, उच्चा फिर वो करेगा। तू ओनू नीवा हो के दिखा, फिर वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझे गौसे आजम बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो तुझे फरीद बनाएगा। तू नीवा हो वो फिर निजामुद्दीन बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो मुइनुद्दीन बनाएगा। तू पहले नीवा हो फिर वो बायजीद बनाएगा, वो जुनैद बगदादी बनाएगा। लेकिन पहले नीवा हो, नीवा 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 नीवा। देखो ना मियां मोहम्मद बख्श नीवा है, और मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता जी मैंने सारे शायरों को पढ़ लिया, मैंने बहरहाल जहां तक पढ़ा है, मैनू एडा नीवा नहीं जे को गया लब्बा हजरत जी। मियां साहब देखो हजरत जी क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। जो कुत्ती बच्चे देती है कितने दिनों तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, फिर नजर ना आने की वजह से आंखें बंद है, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर। उस कुत्ते को कहते हैं अख नूट कतूरा। वो कुतिया का बच्चा जिसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं हजरत, अपने आप को क्या कह रहे हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। रब्बे करीम अखा बंद ने नहीं दिसन दिया, कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। फिर तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। ओ नीवा होया, फिर अल्लाह ने भी मोहम्मद बख्श करवा छड़ी है। वो महफिल ही नहीं मुकम्मल होती जिसमें मियां साहब का कलाम ना पढ़ा जाए। मैंने खुद देखा है हजरत,
کسی نعت خان نے نہیں نہ پڑھا، اللہ سامنے بیٹھے کسی بندے دے دل چ پہاڑ ہے، وہ بندے کہ اجی دو شیر میاں صاحب دے، میں نے کئی بار دیکھا ہے نعت خان نے نہیں نہ پڑھا کوئی. بچوں کو عالمی دین آج ضرور دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے ہے. کہاں سے لے کے ہیں یار، کہاں سے لے کے ہیں؟ فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اپنے ایک کندھے پر اٹھا کر غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. حضرت جی بڑا دھیان کرو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو. میں بس بڑا کچھ کیا حضرت. میں نے جو ہے نا وہ ایک نوکری بھی کی دوران خطابت، میں نے دوران خطابت او سی ایس میں بھی نوکری کی، میں نے دوران خطابت بڑا کچھ کیا. میں نے فیکٹری میں پیکنگ بھی کی، دڑلے کا خطیب اپنے وقت تھا، لیکن کسی کو نہیں، ایک فیکٹری میں چھپ کے میں نے پیکنگ کی نوکری بھی کی. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسوٹیکل میں بھی نوکری کی، بڑے آندہ نہیں بیگ لائے گئے دوائیاں تھا، میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی ہے. لیکن بس حضرت کیا کریں. وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا، تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے. ہم نے 3 پھیرے لگائے، 3 دفعہ گئے ان سے، گرمی انتہا کی، بائک پہ ہم بیٹھے تھے. تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے، پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے، تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے، پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے. 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نہ چلے گئے. تو چوتھی بار پھر آئے تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو، ٹھیک ہے میں دے کے آنا وا. اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکے ہیں، ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں، تو تسی باہر ہی کھلو، تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے، نہیں تو آپ آئیے. اب وہ مینیجر اندر چلا گیا، وہ آ نہیں رہا. تو جب میں فارماسوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا، تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکھری شاید تو نہیں نہ مان جاتا. تو بس میں نے سمجھا کہ میں وہ وکھری شاید وہ اپنی اصل بھول گیا، اپنی اصل بھول گیا. وہ مینیجر آ نہیں رہا، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں، پتہ نہیں ڈاکٹر اندر ہے کہ. وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا. تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا، تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو، بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو. میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا، ٹائی لگائی تھی. مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو، ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی. تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے، ماڑا تھا غبارے بیچنے والا. میں چڑھ گیا، میں نے کہا چپ کر کے پکانے بھیج، گڈی چکی جانی تے میری چکی جانی تینوں تکلیف ہے، چل کام کر اپنا جا. وہ اس نے سر نیچے کر لیا. اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا. پھر یاد آ گیا والقاظمین الغیظ. اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، وہ معافی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین. پھر یاد آیا، وہ اب سمجھنا ہے، ڈر لگے کروں کیا. لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا، میں نے جا کے وہ غبارے والے کو ساتھ لگایا اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہوگی معاف کر دیا. لیکن حضرت اس کا جواب سننا، اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ. تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں ہے، وہ اسی ماڑے جمی تگڑے دیا گالاں کھان لیں. اللہ اللہ، اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا. اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا. اس لیے اپنے مزاج بدلو یار، اپنے مزاج بدلو. گاڑی پہ بیٹھنے والا بھول جاتا ہے کہ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں، مٹی بھی پڑی ہے، اگر اتنی تیز چلاؤں گا سارے مٹی، پتہ نہیں ہو کیا گیا یار، کیا ہو رہا ہے یار. یہ کیا ہم دنیا میں نہیں رہ رہے، کیا یہاں انسان نہیں بستے. اس لیے میرے دوستو میں آپ کو کوئی ادھر کی نہیں سناؤں گا. میں تو درد لے کے آیا. اور یہ میں نے کراچی تک جانا ہے، 2 پروگرام لاہور کرنے ہیں، صبح 10:30 بجے ہماری حیدرآباد کی فلائٹ ہے، پرسوں جا کے میں نے لانڈی میں بیان کرنا ہے، اس سے اگلے دن یہ میں نے 26 کو واپس آنا. ہم تو جہاں جائیں گے ہم ایک درد لے کے نکلیں گے یار. اپنے رب نو منا لو یار. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے کہ کسے وفا. حضرت ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے بیٹھے ہیں. میں تو حباب سے کہتا ہوں حضرت یہ تو گھڑی بھی میری نہیں ہے، میں جو گھر پڑا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. جو پیسے بینک میں پڑے اللہ اللہ کا شکر ہے میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ مجھے بنانے کا شوق.
بس دل کرتا ہے ادھر سے آتے رہیں ادھر سے جاتے رہیں حضرت، ہاں مجھے کوئی شوق نہیں، میری تو گھڑی بھی نہیں ہے میری حضرت، یہ مفرل میرا ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا ہے، یہ کوٹ میرا ہے، ہم تو بڑے بڑے وہم پالے بیٹھے، میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، او بھائی مالی ہیں میاں، مالی ہیں یار، آج میں ہوں، مجھ سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، میرے بعد پھر کوئی ہوگا، ہم تو مالی ہیں حضرت، ہم مالک ہوں، ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑے کر دیے ہیں، ہاں یہ یاد رکھو، جنت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو جو جنت میں سب کو جمع رکھنے پہ قادر ہے کہ ادھر جوان نہیں رکھ سکتا تھا، ہاں لیکن کیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ایام بدلتا ہے بندے پہ، کبھی بچہ ہے، پھر جناب 16 سال، پھر جناب 25 سال، پھر جناب 30 سال، پھر جناب 35 سال، پھر جناب 40 سال، تو پھر جب 40 سال آتے ہیں تو پھر ایک رنگ بھی آتا ہے، جس کو میاں صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے حضرت، اور اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے حضرت، ہاں اگر اللہ چاہے تو آج بھی اس چیز پہ قادر ہے کہ نہ بال سفید ہوں حضرت، دیکھو نا حضرت جی سٹرکچر ایک ہی ہے، میرے اندر بھی ایک ہی دل ہے، عورت کے اندر بھی ایک ہی دل ہے، میرے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، عورت کے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، لیکن اس بادشاہ کے کمال دیکھو، مجھے داڑھی آ رہی ہے عورت کو نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں آتی ہے حضرت، اس کی جو چاہے سو کیا کرے حضرت، تو اگر جس طرح وہ کر سکتا ہے، چاہتا تو نہ کالے بال آتے یا سفید بال آتے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہم پہ کرم ہو گیا، ہاں وہ بندے وہ 5 باری شیشے چ ویکھ تینوں چٹے وال آ گئے نا، شرم کر لے، ہوں باز آ جا، ہوں مڑ جا، وہ باز آ جا، ٹائم بڑا لگ گئی، باز آ جا، تو بچہ تھا، بچپن گیا، لڑکپن آیا، لڑکپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنے ہی آئے، پھر حضرت بابا فرید بولے، کیونکہ حضرت روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، ہاں الفاظ جدا ہے، مفہوم سب کا ایک ہے، پھر بابا جی فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید، پھر آگے کیا وہی بات فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور، پھر حضرت خواجہ غلام فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا، غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، ہاں میاں جانا ہے، مانے گا پھر بھی جانا ہے، نہیں مانے گا پھر بھی جانا ہے، جانا تے ہے، ہاں جانا تے ہے۔ آج کسی بندے کو نیکی کی دعوت دو نا، آگے سے 1000 عذر تراش رکھے ہیں ہم نے، منڈیاں نو نماز نہیں، میرے کپڑے نہیں صاف، تو کی کو کافتے رہنا ہے، جا جا کے صاف پائے، نہیں میرے کپڑے نہیں صاف۔ اگر کسی کو محفل کی دعوت دو، اس نے بھی آگے سے عذر بنا، تو میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، وہ بندے وہ کنے کے بہانے لا کے نسیں گا، ایدا اسرائیل علیہ السلام ہی کو بہانا سوچیے، انہوں نے کی بہانا لڑے، انہیں تو بہانا سننا ہی کوئی نہیں، ہاں حضرت صاحب کو تو نے بادشاہ صاحب کو بہانا لگا دیا، قبلہ کو بہانا لگا دیا، مفتی صاحب کو بہانا لگا لیا، یہ بھی ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا، یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کو کیا بہانا لگائے گا، تو پھر کیا کہتے ہیں، عذر بہانا چلدا نہیں، وہ جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے، یا تو اٹھ کے کھڑا ہونا آج مرید کے میں کہ جی میں نے نہیں ٹہنا، تو پھر میں اسے دوسری بات بھی کر لیتا ہوں، حضرت مانتے ہو ٹہنا ہے، مانتے ہو نا، تو پھر حضرت جی پھر محنت کرو یا پھر محنت کرو، پھر محنت کرو، پھر اپنے رب کو بناؤ، کوشش کرو زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کا دل نہ دکھ جائے، بزرگ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا، اور یہاں ہر بندہ سچ بولنے نکلا ہے، ہاں جہاں بولنا ہے وہاں بولنا کوئی نہیں، جہاں نہیں بولنا نہیں، میں نے تو عادت ہے، میں تو گل منہ تے کرنا ہوں، اور یار یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا، ہمارے نبی علیہ السلام تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے، ہاں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کو کوٹ مٹھن شریف لے جائے،
وہاں آج بھی بڑے زیادہ ہندو ہیں، لیکن جو مسلمان ملیں گے کسی کا دادا مسلمان ہوا، کسی کا پردادا مسلمان، اور مسلمان کیا ان لوگوں نے کس طرح. میں پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ ہندو عورت پکوڑے لے کے آ گئی بڑے لاڈ بڑی محبت کے ساتھ. تو آ کے عرض کر دی حضور ہے میں پکوڑے کڈے نے تے ایک تسی وچوں کھاؤ اصول برکت لے، میں پھر بعد چ کھواواں گی اپنے بچے. آپ نے وہ پکوڑا لیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا. وہ عورت چلی گئی، جو مرید تھا نا جس نے سحری کروائی تھی، اور کردہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یاد نہ رہا ہو کہ میرا روزہ ہے تو بندہ کھا لے تو پھر روزہ ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے، تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ کا روزہ ہی ہے. آپ نے کہا نہیں مجھے یاد سی، مجھے یاد سی. تو عرض کردہ حضور پھر کھادا کیوں گے، وہ بھی ایک ہندو عورت کے لیے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو میں اس کی کل قضا کروں گا، لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے کرنی تھی. آج ہر بندے کو سچ بولنے کا شوق چڑھا ہے. میں تو سچی گل کرنا جو بھی منہ تے نہ پائی نہ کر اپنی کوتاہیاں یاد کر کے تو ادھر سرکاری آرڈر آ گیا نا سچ دا تے رہنا تیرے پلے بھی کھ نہیں. ہاں حضرت باقاعدہ لکھا ہوا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا رنگے ہاتھوں جس کو کہتے ہیں. تو سوال ہی کوئی نہیں اٹھتا تھا، گواہ موجود تھے، قاضی نے سزا دے دی، ہاتھ کاٹو اس کا، اور رو پڑا کہتا مینو معافی دے، مینو ایک بار حضرت عمر کا لے گیا. انہوں نے کہا بھائی حضرت عمر قرآن کی مخالفت نہیں کرتے کوئی بھی. ہاں حضرت عمر اللہ کے محبوب کی مخالفت نہیں کرتے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو عمر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ. عمر نہیں اس طرح کے معاملہ. وہ کہتا ہے ایک بار مجھے، وہ اتنا رویا کہ سب کا دل نرم ہو گیا، وہ لے گئے حضرت عمر کے پاس. وہاں جا کر کہتا ہے حضور مینو معافی دے دے. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور میں پہلی باری چوری کی تھی، پھڑیا گیا ہوں، مجھے معافی دے دی. تو لکھا وہاں امیر المومنین رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، وہ پہلی باری تو پھڑتا ہی نہیں، پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ تو تب پکڑتا ہے جب بندہ ادیں عبور کر جاتا ہے.